پچھلے ہفتے تک بلے کا نشان واپس دے دیا گیا تھا، اب پھر ان سے واپس لے لیا ہے. ساتھ آرٹیکل 6 کی بات ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو ذرا غصہ آیا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آرٹیکل 6 لگا دیں گے کہ ہمارے ساتھ انفیئر مینس پر ہو رہا ہے سب کچھ، لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، پتہ نہیں کیا کیا. انٹرنیشنل ایجنسیز کہہ رہی ہیں کہ ناؤ پی ٹی آئی ول پلے وداؤٹ دا بیٹ. تو وہی بات ہے، کبھی پی ایم ایل این کی طرف ٹلٹ نظر آ رہا ہوتا ہے، کبھی پی ٹی آئی کی طرف آ رہا ہوتا ہے. وہی جو میں نے پچھلے ویک بھی کہا تھا کہ گرے ایریا میں ہم چل رہے ہیں. لیکن آپ نے کہا ہے کہ الیکشنز ڈیلے ایٹ لیسٹ نہیں ہوں گے. ڈیلے تو نہیں ہو رہے، لیکن ہوں گے بھی تو کیسے ہوں گے؟ الیکشن ہو ہی رہے ہیں نا. تو یہ سب کچھ، یہ سارا جو آپ نے ابھی باتیں کی ہیں، یہ اس لیے ہو رہے ہیں نا. یہ ہنگامے تو نہیں، مثلا یہ کہ اعتراضات اور جوابی اعتراضات اور اپیلیں اور درخواستیں اور مقدمے کے انتخاب ہو رہے ہیں، اور ایک جماعت محسوس کر رہی ہے کہ اس کے ساتھ انفیئر ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. کچھ جگہوں پہ ان کی شکایات جائز بھی ہیں. یہ پاکستان میں لیکن ہوتا رہا ہے. جب آپ آن دا رانگ سائڈ آف اسٹیٹ ہوں تو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی باضمیر شخص جو صحیح اور کھری جمہوریت کا خواہاں ہے وہ اس کو کنڈیم کرے گا، لیکن ذرا پی ٹی آئی کو 2 منٹ کے لیے اپنے گریبان میں تو ڈالنا چاہیے نا. وہی تو وہ لوگ نہیں جب کرتے. آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی محبت کیا تھی؟ ان دنوں سینہ پھلا کے سیم پیج کی باتیں کرتے تھے. اس وقت جوڈیشری بھی انہیں بہت اچھی لگ رہی تھی، میڈیا بھی بہت اچھا لگ رہا تھا. اس لیے یہی رونا ہوتا ہے کہ اگر آپ جب اقتدار میں تھے تو اگر آپ کھڑے ہو جاتے کہ بھائی یہ ریڈ لائن ہے، کیا ہوتا؟ حکومت تو آپ کی پھر بھی گئی نا. 1 سال پہلے چلی جاتی، 1.5 سال پہلے چلی جاتی. لیکن ہمیں عام آدمی کو تو اسٹیٹ میں زیادہ حصہ ملتا ہے نا. جب اپنی باری آتی ہے تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے سینہ بلا کے، اور اس کے بعد یہ کہ بندے پورے نہیں ہو رہے تو فون اٹھا کے آف ہے یہ بندے کو کرو. جس کا وہ تو پچھلے بس جو ادارے ماضی میں آپ کے لیے بندے پورے کر رہے تھے اب وہ کسی اور کے لیے کر رہے ہوں گے. اللہ خیر صلی اللہ. اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح بندے پورے کیے جاتے ہیں، لہٰذا آپ تل ملا رہے ہیں. آپ کو افسوس ہو رہا ہے. اٹ از سیڈ کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. مصیبت ہی ہوتی ہے کہ لوگ آپ کو کہتے ہیں یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس میں بات نہیں ہو رہی، یہ ظلم پہلی مرتبہ. مجھے ایک بتائیں، کیا پی ٹی آئی کے کسی کارکن کو سڑک پہ کوڑے لگے؟ ظلم ہو رہا ہے. یہ پیپلز پارٹی نے فیس شہرت کیا ہے، بخاری کی، نے فیس کیا بیگم صاحبہ فرخندہ بخاری، بیچارے شریف آدمی، پروفیسر، پڑھانے والے، شاعر، لاہور قلعے میں ناخن کھینچتے رہے ہیں فرخندہ بخاری کی. پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی ہوا نہیں تو پی ٹی آئی کو تو بیگم نصرت بھٹو کا شوہر بے نظیر بھٹو کا باپ پھانسی لگ جاتے ہیں. اس کی موت کی میت پھانسی لگانے کے بعد چہرہ نہیں دیکھنے دیا جاتا. مٹھائی بانٹی جاتی ہے. او نہیں بی بی، ایک بیٹی کو اس کے باپ کا چہرہ مرے ہوئے کا نہیں دیکھا کہ یہ دیکھ لو، اس کی میت سے گلے لگ جاؤ. پولیٹیکل سٹرگلز تو لڑائی کرنی ہے تو لڑو. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اور آپ یقین مانیں اگر یہ واقعتاً لڑیں گے ہم سراہیں گے، کہیں گے ہاں، لیکن اکانومسٹ میں خط لکھ کے نہیں لڑا جاتا. آئی ایم ایف سے یہ درخواست کر کے نہیں لڑا جاتا کہ پاکستان کو قسط نہ دو. سیدھی بات. بس ٹھیک ہے، ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے بھیا، اس طرح کچھ نہیں ہوگا. تو آپ آرام سے دیکھیں، الیکشن ہوں گے اسی طرح ہوں گے، روتے پیٹتے. نہیں پھر دیکھیں سر، پی ٹی آئی تو بڑی آرام سے کہہ دیتی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، بھائی کیسے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. نہیں، فیلڈ کوئی نہیں دیتا ہوتا. آج سے کئی 100 سال پہلے ایک شاعر ہوتا تھا لاہور کا بیچارہ جولاہا، بڑا ہی عاجز مسکین، شاہ حسین اس کا نام تھا. اس نے کہا ہوا ہے کہے حسین فقیر سائندہ تخت نہ مل دے منگے. کوئی آپ کو یوں کر کے ریڈ کارپٹ نہیں بچھا کے دیتا. کیا اب تک تو پی ٹی آئی کے ساتھ یہی ہو رہا تھا نا 2018 آنورڈز. بیڈ ٹائم گزرے، اس سے بھی کیا ہو جائے گا بھائی؟ کچھ نہیں ہوا ابھی، کچھ نہیں ہوا. اٹس نتھنگ. سر جو آپ نے بھی پولیٹیکل سٹرگلز مینشن کی ہیں، پی 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 کی، پی ایم ایل این کی، پی ٹی آئی نے تو اس کے آئی تھنک قریب بھی ابھی تک کچھ فیس نہیں کیا. نہیں ابھی ہو رہا ہے. لیٹس بی فیئر. جیسے مثال کے طور پر آئی جینوئنلی فیل کہ شاہ محمود قریشی ایک بزرگ آدمی ہے، ایک درگاہ کے آدمی ہیں. اس عمر میں وہ عزت کے مستحق ہیں. ان کی بیگم صاحبہ کبھی باہر نہیں آئیں، پبلکلی نہیں آئیں. بیٹی ان کی ٹھیک ہے، جرنلسٹ بھی رہی، زین قریشی. زیادتی ہے ان کے ساتھ. اگر تھوڑا سا وہ اگر پولیس والوں کے ساتھ بہت اگر اکڑ پھونک کر رہے تھے تو یار ٹھیک ہے، کیا فرق پڑتا ہے. 2 مرتبہ پاکستان کے وزیر خارجہ رہے ہیں.
سملرلی کچھ جگہ سے جو شکایتیں آئی ہیں کہ جی ان سے مثلا جیسے امیدواروں سے کاغذات چھین لیے گئے، ان کو نہیں دینے دیے گئے، یہ زیادتی ہے. کچھ ریجیکشنز جو ہیں وہ عجیب سی ہیں. پھر کچھ لوگ، لیکن دیکھیے نا ایک اور بات بھی ہے، اب یہی تو رونا ہے. اب ہم کیا کریں؟ I'm sorry، میں اس وقت سے وہ تاریخ آنکھوں میں گھوم جاتی ہے، کیونکہ یہ مہینہ ہے جنوری کا، ٹھیک ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو کی جو ہے وہ اس کی یوم پیدائش بھی ابھی کو، ٹھیک ہے نا، 5 جنوری، ٹھیک ہے. تو وہ جب آپ نے ذکر کیا تو مجھے ان کا چہرہ یاد آ گیا اور مجھے خیال آیا، اور مجھے ان دنوں میری آنکھوں کے سامنے کے واقعات ہیں. یہاں پہ ڈاکٹر ظفر نیازی مرحوم، یہاں بیگم صاحبہ ہوا کرتی تھیں، E7 نیا تھا، وہاں احسان پراچا صاحب کا گھر تھا، ان کی آمنہ پراچا تھیں دوست، تو وہاں وہ بیچاری بے نظیر جو ہیں وہ نظر بند تھی. اینی وے، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ بھی لوگوں کے ساتھ واقعات ہوئے ہیں، ان کے گھروں میں پولیسیں گئی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے، مثال کے طور پر وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، مثلا جیسے بار بار آپ کو یاد نہیں ہے یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یہ ریپیٹڈلی کہتے رہے کہ جی یہ کیوں نہیں آئے. مثلا جیسے شیخ رشید ہیں، بہت فن خوان، نکلو مارو دلاؤ، نکلو آؤ غریب کا. ہاں، میں چلا کاٹنے گیا ہوا تھا. بھئی تم باہر آئے تھے؟ اچھا، ابھی 2-3 مرتبہ ذکر کیا ہے، جاتے عدالت میں کہتے چیف جسٹس صاحب آپ ریپیٹڈلی کہہ رہے ہیں کہ میں کیوں نہیں آیا. جناب مجھے اس دن فلاں صاحب نے اٹھایا کہ تھا، اور دوران حراست مجھے وہاں رکھا گیا، یا میری آنکھوں میں پٹی باندھی ہوئی تھی، مجھے نہیں علم کہاں رکھا گیا، اور مجھ سے فلاں صاحب نے اپنے آپ کو یہ کہتے ہوئے مجھ سے اپنا تعارف کروا کے باتیں کی، مجھے یہ کہا گیا. تو اچھا بھائی جب سب کچھ ہو گیا پھر تمہیں چھوڑ کیوں دیا گیا؟ تم آپ چلا کیوں پکارتے ہو؟ خود کہو چلا. میں تو چلا کاٹنے گیا تھا. میں کہوں او شیخ صاحب نے بڑی زیادتی ہوئی ہے جی، اس کے محلے کے اندر وہ لے کر جاؤ مائک، تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں، چھوڑو جی یہ شیخ دی کی پہ آخنے ہو، وہ ایسی سبزی ہے جی ایویں جس ہانڈی چ پاندے وہ پک جاتی ہے. I swear on God, it's on کہیں بھی فٹ ہو جاتی ہے. It's on mic. نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. I have it on recording from his محلہ. اس موصوف کی وہ نام نہاد لال حویلی سے ہارڈلی یعنی کہ 30 فٹ کے فاصلے پہ بندہ کھڑا ہوا، یوں دیکھ کے کہہ رہا تھا چھوڑو جی اس نے کسی اور نہیں گال کرو. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو وہ محلہ جہاں پہ آپ بڑے ہوئے ہیں، یہ جو پرانے محلے ہوتے ہیں اب جیسے ہمارے لاہور میں کہ وہاں پہ آپ کو ہر محلے دار آپ کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتا ہے. جیسے ہمارے ساتھ ہم جس محلے میں بڑے ہوئے، اسکول گئے، یہ وہ، وہاں کا ہر خاتون یہی ادھر آوے تو کی گالے بڑا تو لسا جائے لگنا پیا میں کی گالے بڑا دینا تو ٹی وی تے نہیں آیا، اس طرح. تو ایک اس طرح کی آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ یار وہاں کے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یار بیچارے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، نہیں ہونا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں باجی 2 چنڈا پہیاں سدھے سدھا ہو گیا. ہاں اور کیا حال ہے؟ تو یہ اس ظلم کی بات کر رہی ہے پی ٹی آئی. میں پی ٹی آئی کی بات ایز سچ کوئی وہ بات ہے، میں عرض یہ کرتا ہوں کہ بھائی، اور دوسرے صاحب سے صداقت عباسی صاحب آپ چلے جائیں بھائی. اب عثمان ڈار صاحب ویسے لہکتے مہکتے آئے ہیں تو ان کی والدہ صاحبہ ڈٹ گئی ہیں، تو ماشاءاللہ میں آئی تھنک کہ وہ ڈٹ گئی ہیں تو ڈٹ گئی، ونڈرفل. تو فائن. مقصد یہ کہ یہ اگر میں کہوں کہ جی ان کے ساتھ کو ٹارگٹ قسم کو انہیں ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا، ان کے کچھ لوگوں کو کیا جا رہا ہے. بھائی آپ کو یاد ہوگا، میں تو آپ کو مئی سے جب بھی آپ نے مجھے بات کی میں نے کہا بی انہوں نے فار دا رائٹ اور رانگ ریزن، ریاست کا جو بہت ہی طاقتور ادارہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ذرا OTT ہو گئے ہیں 9 مئی کو، اور غصہ ہے بہت، اوور دا ٹاپ OTT تو بھی غصہ ہے. تو ان کو چاہیے کہ یار ذرا تھوڑا سا کوئی نیویل میں رہ کے چلے. ان میں سے کچھ لوگوں نے سوچا کہ نہیں شاید ان کی مقبولیت اتنی ہے عوام کی مقبولیت کے بے پناہ سمندر سے، تو ہم نے ایسا ہوتا دیکھا نہیں. لیکن نصرت صاحب اس سٹیج پہ ہم پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی پہ کر سکتے ہیں کوئی انالیسس کہ ابھی بھی وہ بہت پاپولر جماعت ہے اور الیکشنز میں وکٹری لے سکتی ہے؟ کیونکہ لوگ تو انہیں ابھی بھی بہت چاہتے ہیں، بہت سپورٹ کرتے ہیں. عمران خان صاحب کو واپس دیکھنا چاہتے ہیں پاور میں. کون؟ جو ان کے سپورٹرز ہیں، پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں، پیور پی ٹی آئی کے. صحیح. تو باقی جماعتوں کے سپورٹرز نے خودکشی کر لی ہے. وہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، وہی تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. باقی جماعتوں کے سپورٹرز نے خودکشی کر لی ہے، کیا ہو گیا ہے؟ وہ بھی تو زندہ ہے نا کہیں.
آپ مجھے بتائیے کہ سندھ کی 5 نشستوں کے نام لیجئے جہاں پہ تحریک انصاف کے امیدوار کھڑے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ وہ جیتیں گے. وہ سندھ سے تو آئی ایم پریٹی شیور کہ نہیں تو پھر کیا یعنی سندھ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ نہیں بالکل ہے. میں کہہ رہی ہوں جنرل ایک ویو تھا ہمارے پاس پچھلے کچھ عرصے سے کہ پی ٹی آئی پاپولر جماعت ہے. پھر آپ کا عرض کر رہا ہوں بالکل ہے یعنی پاپولر جماعت ہے نا. شیخ رشید صاحب جو ہیں کس جماعت کے ٹکٹ پہ لڑ رہے ہیں الیکشن؟ تو آپ کو لگ رہا ہے چلے سے واپس آ کر چلے سے وہاں پہ جا کے نہیں کیا ہے انتخابی سمبل؟ وہ تو کہتے ہیں عوامی مسلم لیگ قلم دبا. میں نسلی ہوں اصلی ہوں میں نے کسی کے خلاف بیان نہیں دیا. بہادر آتے کہا میں تحریک انصاف کے انتخابی نشان سے الیکشن لڑ رہا ہوں. میں ساتھ کھڑا ہوں ان کے. تو لڑے کہتے نہیں تو لڑے نا. لڑے بالکل میں روک رہا ہوں. فیس کریں سچویشن کو. بیوی تو میں روک رہا ہوں. میں تو التجا کر رہا ہوں کہ شیخ صاحب اصلی ہیں نسلی ہیں خاندانی اور اس کا ساتھ دیں بلے کے نشان کا مطالبہ کریں. یہ نہ کریں نا سیکریٹریٹ جا کے سر جی کیا حال ہے ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ایسی 2 نمبریوں سے نہیں انقلاب آتے. انقلاب کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. وہی آپ کو کہتا ہوں جیسے وزڈم دے چکے ہیں تخت نہ ملتے منگے. اور ماؤ زے تنگ نے کہا ہوا ہے کہ ریولیوشن از ناٹ اے ڈنر پارٹی. ٹھیک ہے اسٹرگل کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم پھر یہیں سے کنٹینیو کر لیں گے. نیکسٹ ٹائم دیکھتے ہیں پھر کتنی اسٹرگل ہمیں اگلے ہفتے 1 ہفتے میں نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کی. جی پینڈے لمبے راستے ہیں. تو ابھی بھی لمبا ہی راستہ ہے سکسیس کی طرف یا بہتری کی طرف. بہتری کس کی؟ ہمارے ملک کی. ارے سمجھے شاید وہ ظاہر ہے ایسے ہی ہوتا ہے ہم جیسے غریب ملکوں میں. لانگ اسٹوری. ٹھیک ہے زندہ ہے بڑی بات ہے پیارے.